السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 69۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں آپ کس کنٹری کس شہر سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کیسٹ آ گئی ہے۔ حاجہ کی آواز پر شاز نے اسے دیکھا اور بیٹھک میں چلی آئی۔ ہاتھ میں کیسٹ تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر نفی میں ہاتھ ہلایا۔ جانے دو، گوندل صاحب کے بیٹے کا اس میں قصور نہیں۔ سردار کو لے کر سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے روبرو بیٹھی۔ ہم لوگوں کے اعمال کے بدل سیٹلمنٹ کرتے ہیں، کسی کے ٹرانسجنڈر ہونے پر نہیں۔ اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، چھوڑو اسے۔ پتہ نہیں اس نے اتنے سالوں سے یہ راز کیسے چھپایا ہوا ہے۔ اس کی ہمت ہے، وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ گوندل صاحب کے والد کو اس سے بہت امیدیں ہیں اور ان قریب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے اور پھر ان کی کمپنی کا سارا حصہ گوندل صاحب کے بھائیوں کو مل جائے گا۔ اور ایک لڑکی کی زندگی جو خراب ہو رہی ہے، اس کا کیا؟ منگنی ٹوٹ چکی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے اسے دیکھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کو چہرہ دکھانا ہے۔ کہتا تھا تو ثابت بھی کرتا تھا، دھندا اس کا گندا تھا، مگر پھر بھی اس میں کچھ اخلاقیات تھی۔ ضرورت کے مطابق کام کریں گے۔ جلدی کرنا غفلت ہے اور تاخیر بھی غفلت ہوتی ہے۔ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو ہر کام مناسب وقت میں کرتا ہے۔ اس نے گردن لڑکا کر اس سے پوچھا، تم تو بیوقوف ہو نا؟ اس نے اسے بغور دیکھا۔ مجھے میرے لفظوں میں پھنسا رہی ہو؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ شاز، میں نے تمہارے لیے اپنے اصول توڑے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی کے لیے اپنے اصول توڑتا ہے۔ اس نے میز پر پڑے کچھ کاغذات اٹھائے۔ گوندل صاحب نے سردار کے بہت بندوں کے کیس پروسیکیوٹ کیے ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کی بات بدلی۔ کیسر ہیز نو اتھارٹی اوور دا گرامرین۔ اس نے صرف گوندل صاحب کے ساتھ نہیں، جج صاحبان سے بھی سیٹلمنٹ کی ہوگی۔ یہ اتنا آسان نہیں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ شاز، صبر کرو ہاجرہ۔ اس نے اسے منت سے بند انگلیاں دکھائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی یہ کیسٹ صرف ہمیں پھنسائے گی۔ حاجہ نے تند نگاہوں سے اس کیسٹ کو دیکھا۔ چند لمحے گزرے۔ اس نے برابر میں رکھی گلدان کی میز پر رکھا پارسل کا چھوٹا ڈبہ اٹھایا۔ شاز نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ ڈبہ کھول رہی تھی۔ اس سے ایک گول ونٹیج ہلکے سنہرے رنگ کا پینڈنٹ نکلا جس پر مصفح لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کے گلے کی جانب اسے بڑھایا۔ یہ مصفح لاکٹ ہے، انگلستان میں وکٹورین زمانے میں پہننا شروع ہوا تھا۔ مذہب عبرانی زبان کے لفظ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے واچ ٹاور، اللہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی میں نگہبان اور محافظ ہو۔ اس نے اس کی چین سے ہینڈل کھول کر گلے کے قریب کیا۔ یہ ایموشنل بینڈ ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ روکا۔ اس کی نسب عیسائیت ہے، ایسا کہیں لکھا نہیں ہے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اسے پہنانے لگی۔ صرف یہ لفظ اس نسب کا ہے۔ اس نے گردن پیچھے کی۔ مگر یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن سے آپ بچھڑتے ہیں، یہ میرا ایمان نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پہنا دیا اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اس نے گردن جھکا کر اس لاکٹ کو دیکھا اور ہائی نیک کے اندر ڈال دیا۔ حاجہ نے گلا صاف کیا۔ اب قانونی طور پر یہ گھر میرے نام کر دو۔ اس نے میکانیکی انداز میں اسے دیکھا۔ گیو اینڈ ٹیک، وہ زیر لب بولا تھا۔ ہمارے پچھلے نکاح نامے میں وہ میرے نام لکھا تھا، مگر چونکہ وہ میں نے پھاڑ دیا ہے تو اب تمہیں اسے واپس میرے نام لکھوانا ہے اور لیگلی لکھوانا ہے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے صرف ماہانہ خرچہ اور جو رقم لکھوائی تھی وہی تمہیں دوں گا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم بھول رہی ہو، میں بھی ایک وکیل ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ در آئی۔ تمہیں اس کی ڈیمانڈ پہلے کرنی چاہیے تھی، مطلب کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، اس گھر میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس سے پوچھا تھا، کم از کم تم 50% حق تو مجھے دے سکتے ہو۔ 50%؟ اس کا ایبرو اٹھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے ساتھ میز سے لفافہ اٹھایا اور اس کے سامنے کیا۔ دستخط کرو۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس سے لفافہ لے لیا۔ سوچ کر دوں گا۔ تم نے کہا تھا یہ گھر میرا ہے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ میں نے نہیں، ارشد نے کہا تھا۔
ایک ہی بات ہے، وہ جذبس ہوئی۔ کیا یہ بات تم ثابت کر سکتی ہو؟ اس نے ہاتھ بازو سے لپیٹ لیے اور موڈ سے ابروتان کر پوچھا، تم سائن کر رہے ہو؟ اس نے اسے لفافہ دکھایا۔ 50-50۔ شاز نے ضبط سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اگر میری اماں مل گئی تو ان کا بھی تو اس میں حق ہونا چاہیے۔ ہاجرہ کچھ کہنے لگی مگر شاز نے لب کھولے۔ اس میں کسی کا حق نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق یہ تقسیم ہوگا۔ اور ہاجرہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے لفافہ سامنے میز پر رکھ دیا۔ چند لمحے گزرے، اس نے اسے دیکھا۔ اب سے 50-50 ہوگا۔ میں اچھی خاصی پریکٹس چھوڑ کر سولیسٹ پسند کرتا تھا، مگر تمہارا شکریہ، تم نے مجھے احساس دلایا مجھے اپنے ہنر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو ہر رشتہ آپ کو لاء کے ساتھ ملتا ہے، مدر، بردر، فادر، سسٹر، لیکن میاں اور بیوی واحد رشتہ ہے جو خود لاء ہوتے ہیں۔ گھر قانون سے بنتا ہے اور یہاں سب 50-50 ہوگا۔ حاجہ تنزن منہ کھول کر ہنسی، ہاہ، گویا دم گھٹ گیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کسی ہندی پکچر کے رول سوئچ ہو گئے ہیں۔ عورت کی جگہ حق مانگنے کی بجائے یہاں مرد حق مانگ رہا ہے۔ اس نے اسے اندر سے اپنا مصباح لاکٹ دکھایا اور پھر اندر رکھ دیا۔ عیار سمجھتا ہے کہ عیاری کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا۔ حاجہ نے بات بدلنے کی صحیح کی، تم اپنا فون بدل لو، نوکیا 1101 نیا ماڈل آیا ہے، اس پر ٹیکسٹ بھی ہوتا ہے۔ موجودہ فون کی جگہ 5 گھنٹے چارج بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور نمبر بھی بدل لو، ان پرانے لوگوں سے مکمل بائیکاٹ کر لو، اور برنر لینے کی ضرورت نہیں، یہ فضول کا خرچہ ہے۔ باقی لوگ اس کے بغیر رہتے ہیں نا؟ اس نے میز پر پڑے اپنے فلپ موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ میں بھی رہ لوں گا، تمہاری ضرورت ہے، وہ بے اختیار بولی۔ بناؤ تو ہے، نہیں تو نہیں، اصرار پر اس نے کہا۔ فون نہیں بدل سکتا، اس نے رضامندی دے دی۔ مرضی ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ بتانے لگی، 60 سال کے وکلا کو اسٹائپنڈ کا حق دلانا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اگلے 25 سال تک نہیں ہونے والا۔ حاجہ نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پوچھا، کوئی نیا کیس؟ اب سے تم اپنے کیس خود ڈھونڈو گی؟ وہ حیرت کے سبب کچھ کہہ نہیں سکی۔ تم نے گزشتہ ماہ میں میرے ان گنت مفروضے چرائے، مجھ سے ان گنت کمیشن لیا، اور آج تم مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ اس نے بھی اسی انداز میں کہا، تم نے گزشتہ ماہ مجھ سے ان گنت مشورے لیے، ہر الٹے سیدھے لیگل اور الیگل طریقے سے معلومات نکلوا کر مجھے بحیثیت کھوجی استعمال کیا، اور اب جب میں پھر سے خود پریکٹس کی طرف آیا ہوں تو تم مجھے یہ کہہ رہی ہو؟ اسے احساس ہو رہا تھا، لوگ کیوں کہتے تھے ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اسے صرف محب شاز کو دیکھنے کی عادت تھی، ایڈوکیٹ شاز اسے کسی صورت نہیں بھا رہا تھا۔ باہر سے گلا کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ حاجہ نے پتلیاں سکیڑ کر دیکھا، میں ہوں۔ عبدالتواب اندر چلا آیا، تم؟ داجی نے بھیجا ہے۔ وہ ان کے سامنے آیا اور شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھا۔ شاز اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، بیٹھ تو ایسے رہا ہے جیسے باپ کا گھر ہے۔ اس نے طنز سے مسکرا کر ترمیم کی، بہن کا ہے؟ حاجہ صوفے سے ٹیک لگا کر پوچھنے لگی، ہاں، کیوں بھیجا ہے انہوں نے؟ وہ بتانے لگا، داجی کا کہنا ہے تم میری بڑی بہن ہو، اس لیے میری زندگی سے جڑے تمام اہم فیصلے تمہیں لینے ہیں۔ اس نے سختی سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، میں کم از کم 3 سال تک قطعاً تمہارے اور کوہ نور کی شادی کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ اپنا FA مکمل کرے اور تم BA کر کے MA کرو، CC کرو یا CSS امتحان کی تیاری کرو، ابھی تم دونوں بچے ہو۔ اس نے اسے صاف گوئی سے کہتے ہوئے ہاتھ دکھا دیا، میری طرف سے انکار ہے اور شکر ہے۔ داجی کو خیال آیا کہ میں ان کے گھر کی بڑی بیٹی ہوں، لیکن وہ کچھ کہنے لگا۔ شاز نے اسے دیکھا، مگر حاجرہ نے اس کی بات کاٹ دی، شادی کے لیے 2 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، یا شدت کی محبت یا شدت کی اہلیت، اور مجھے تم میں یہ دونوں چیزیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ تم نے شادی کیوں کی تھی؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ اس نے صفاقی سے اسے ذرا گھور کر دیکھا، میں شدت کی اہل تھی اور دوسری بات شدت کی محب۔ اس کے طنزیہ انداز پر سوال پوچھنے پر اس نے رد عمل نہیں دیا، پھر اگلے لمحے ناراضی سے کہنے لگا، عبدالتواب، تمہیں اپنی بڑی بہن سے بہنوئی کے سامنے ایسا سوال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس نے کچھ سوچتے ران پر ہاتھ تھپکا اور اٹھنے لگا۔ شاز نے مسکرا کر اسے اٹھتے ہوئے دیکھا، میں BA کے بعد LLB کروں گا، یار، I am so good in arguments۔ وہ باہر نکل کر جانے لگا۔ حاجرہ کا حیرت سے منہ ذرا کھلا، میں بیرسٹر حاجرہ کو بھی جرح میں تپا سکتا ہوں،
تم CSS آفیسر بنو گے۔ اس نے بنا مڑے ہاتھ دکھایا۔ تحلیل سے کروا لینا، وہ لاہور سے فیشن ڈیزائننگ کرے گی۔ اس نے ضبط سے دانت دبائے۔ پھر سلیمان یا کوہ نور سے کروا لینا۔ عبدالتواب، اس نے چیخ کر اسے بلایا تھا، مگر وہ باہر نکلنے لگا۔ جراح کا بہترین اصول، وٹنس کو سیکھ پا کر دو۔ شاز بھی آواز ہنسا اور حاجہ ضبط سے اف کر کے رہ گئی۔ بی بی شمسہ کی آواز پر شاز نے انہیں دیکھا۔ حاجہ اٹھنے لگی۔ جی، وہ اطلاع دے رہی تھی، آپ کی مہمان آئی ہے۔ شاز فوراً سے اٹھا۔ ہاں، لے آئے۔ وہ فوراً اسے کیسٹ، کاغذات اور ڈبہ اٹھانے لگا۔ آئے۔ حاجہ کی خوش آئندہ آواز کانوں میں پڑی۔ وہ رکا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ السلام علیکم۔ شکینہ ماسی سامنے کھڑی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے شوہر ہے۔ حاجہ نے تعارف کروایا۔ ہاں، یہ آپ کے رشتے دار آئے تو تھے، بنا بتایا تھا نا میں نے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سامان پکڑے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ حاجہ سرخ ہوتے کانوں سے میکانیکی انداز میں پلٹی۔ وہ سادگی سے انہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے انہیں دیکھا تھا میں نے، کل بتا رہے تھے آپ کے دادا جی ان کے بھائی کے پوتے ہیں، یہی تو دیکھنے آئے تھے آپ کا کمرہ۔ یہ پولیس محکمے میں تھے نا؟ وہ یاد کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاز بتانے لگا۔ جی تھا، تھوڑے وقت بعد استعفیٰ دے دیا تھا، اب وکالت کرتا ہوں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صحیح صحیح، آپ بیٹھے۔ وہ حاجہ کے پیچھے سے جاتے ہوئے بڑبڑایا۔ اسد 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 اسد۔ اس نے مٹھیاں بھیجے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا اور وہ اسی کے انداز میں طنزاً مسکرا کر باہر نکل گیا۔ ہاتھوں پر تپتا ہوا سیک محسوس ہوا۔ ہیٹر پر سرخ بتی میں چمکتے ہوئے ہاتھ اٹھے۔ کوہ نور تنہا کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سیاہ تاریکی میں ہیٹر کی لال روشنی میں وہ کمرہ جہنم نما مقام لگتا تھا۔ اس دنیا میں ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے، کسی کو دوسروں کی بقا کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے۔ سب لڑ رہے ہیں اپنے دلوں سے، ان کے جذبات سے، اپنی ناگفتہ کہانی سے، پوشیدہ زخموں سے، نہ بھرنے والے زخموں سے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، زندگی کی حقیقت ہر کوئی جانتا ہے۔ زندگی کے بہترین چہرے پر مسکراہٹ ہے، لیکن اندر گہرا پوشیدہ آنسو ان کی آنکھوں کے اندر سمایا رہتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اس کا غم تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی کسی سے یہ نہ پوچھے کہ اسے کس چیز نے مضبوط بنایا ہے۔ اس نے وحشت سے پلکیں اٹھائی۔ کیسے سامنا کروں میں سب کا؟ رقت سے لب کھلتے تھے۔ مجھ سے کوئی گلہ نہیں کرتا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب مجھے معاف کر دیں گے۔ کیا مجھ سے بھی سب نیلوفر کی طرح نفرت کریں گے؟ اس نے زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر سر جھکا لیا، آنکھیں موند لی۔ یہ رابطہ نمبر ہے ان کا۔ شاز کے سامنے اس نے پرچی بڑھائی۔ اس نے اس سے پرچی لی۔ وہ پلٹنے لگی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ وہ مڑی۔ آپ مجھے اس کے پیسے نہیں دے رہے؟ اس نے بھاؤ اٹھایا۔ میں کیسے سمجھ لوں تم میری طرف ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ میں آپ کی طرف ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو کافی ثبوت دے چکی ہوں۔ مشکوک نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب میرا کام ہو گیا ہے، تم ہار مان رہی ہو؟ اس نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھی۔ شاید وہ مٹھیاں بھیج کر بے بسی سے بولی تھی، کیونکہ یہ جنگ لڑتے لڑتے میں اپنی معصومیت کھو چکی ہوں۔ وہ ذرا مسکرایا۔ جنگ لڑنے کی بھی حربیات ہوتی ہے، یہ داؤ ہے، معصومیت کھونا نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نمبر 1، اس کی آنکھیں کھلیں۔ اپنی گیم کو سمجھ لو، اسے دماغ میں بٹھا لو۔ دوسری، اسے پہچان لو، اچھے سے اسٹڈی کرو اور مخالف کی نفرت کو اپنے ذہن پر غالب مت آنے دو، نہیں تو اسے زج کرنے میں دشواری ہوگی۔ تیسری، ماضی اور مستقبل سے مت لڑو، آج کا سوچو، صرف آج اور ابھی کا۔ اسے کہتے ہیں دی گوریلا وار آف دی مائنڈ اسٹریٹجی۔ صرف آج کا سوچنا، دماغی موجودگی کا خیال رکھنا۔ چوتھی، لوگوں کو اپنا داؤ بناؤ، مگر انہیں خلوص سے اپنا بھی بناؤ تاکہ وہ تمہیں معاف کر سکے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ لگتا ہے لب کپکپائے۔ یہ زندگی مسلسل کی جنگ ہے۔ مجھے پھر سے ان لوگوں کو اپنا بنانا ہوگا، ماضی سے رشتہ توڑنا ہوگا اور خود کو اس دوزخ نما مقام سے نکالنا ہوگا۔ مگر کہنا بہت آسان ہے، اس کا دل پسیجا تھا۔ کرنا کتنا مشکل۔ اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں، مجھ سے بس کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، میں نے اپنے چاہنے والوں کا دل دکھایا ہے، اب یہ لوگ مجھ پر کیسے یقین کریں گے؟ باہر دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کون؟ میں ہوں۔ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ گلشن ہوں۔ ہاں، آ جاؤ بھائی۔ وہ اٹھنے لگی۔ اس نے ہاتھ لمبا کرتے بتیاں جلائی اور سامنے کھڑی ہو گئی۔ باہر کا دروازہ کھلا۔ گلشن اسے دیکھتے ہوئے اندر چلی آئی۔ پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا پشیمانی سے سر جھک گیا۔ کوہ نور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ بیٹھو نا، وہ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھی۔ کوہ نور اس کے سامنے چلی آئی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھی۔ گلشن کی پلکیں لرزی۔ وہ
میں اس قابل نہیں مجھ سے معافی مانگی جائے، اور بے اختیار بولی تھی۔ گلشن کچھ کہہ نہیں سکی۔ میں نے وہ کمایا جو میں نے بویا تھا۔ رجب اور عبدالتواب سے معافی مانگو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کی نظریں جھکی۔ میں بری نہیں ہوں کوہ نور، میں بھی بری نہیں ہوں گلشن۔ وہ اس کے پاس اپنا دل ہلکا کرنے آئی تھی۔ مجھے حالات نے ایسا بنا دیا تھا، مجھے بھی حالات نے ایسا بنا دیا تھا۔ گلشن کی آواز بھر آئی۔ میں ہر روز چولہے کے سامنے بیٹھ کر من کے حساب سے حاجرہ کو بددعائیں دیا کرتی تھی، اس سے نفرت کرتی تھی۔ مجھے اس سے نفرت کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس نے میرا حق مارا تھا، میری بچی کا حق مارا تھا۔ میں جانتی تھی میرے شوہر کے دل میں وہ ہے، اور یہ میرے لیے جہنم میں رہنے کا مقام تھا۔ روز چولہا جلتا تھا، ویسے میں جلتی تھی۔ سسرال والوں کے سرد رویوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میری اس گھر میں اہمیت نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ میں ہر روز حاجرہ بننا چاہتی تھی۔ میں اس سے حسد کرنے لگی تھی، بلکہ اب بھی کرتی ہوں۔ کیوں کرتی ہو تم اس سے حسد؟ کوہ نور نے اس سے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ گلشن نے اسے دیکھا۔ کیوں کرتا ہے انسان حسد؟ اپنے سے زیادہ کسی کو بہتر پا کر، اس جیسا نہ بننے پر۔ وہ سوچ کر بولی، اپنے سے زیادہ کسی کو بہتر پاتا دیکھ کر انسان حسد کرتا ہے؟ غلط۔ کوہ نور نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ دوسرے کے بہتر میں اپنے بہتر سے غافل ہو جانے والا حسد کرتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ بھابھی تم جانتی ہی کیا ہو اس کی زندگی کے بارے میں۔ میں کبھی بھی اس جیسا نہیں بننا چاہوں گی، نہ ہی کسی کو تجویز دوں گی کہ کوئی اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اسے اتنی حسرت سے نہ دیکھا کرو، تمہاری تاب نہ کی اس کی صفاکی کے آگے زچ ہو جائے گی۔ اس نے اس کا شانہ تھام کر تھپکا۔ ہم جہاں ہیں ہم وہیں ٹھیک ہے۔ حاجرہ معاشرہ بدلنے میں لگی ہے، انسانیت کے لیے لڑ رہی ہے، نسوانیت کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن ہم اس کی طرح نہیں لڑ رہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اپنی جنگ لڑتا ہے، اور ہر انسان اپنا پرچہ اوپر سے لکھوا کر لاتا ہے۔ میں اپنا پرچہ حل کرتی ہوں، تم اپنا حل کرو، اور اگر واقعی کچھ اس جیسا کرنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے اپنے باطن کی تاریکی کو ختم کرو۔ ایک انسان کا خود کو دیا سب سے بہترین تحفہ خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ اس نے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹایا۔ تم سعودیہ جا رہی ہو، ماضی کو چھوڑ کر جاؤ، اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ کوہ نور کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ زندگی میں آگے بڑھو۔ گلشن نے تشکر سے سر ہلایا اور اٹھنے لگی۔ کوہ نور بھی اٹھی۔ اس نے امید سے اس کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گلشن نے تبسم سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ ذرا چونکی۔ اس نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اپنی غلطیاں سدھارو اور زندگی میں آگے بڑھو۔ وہ اس سے الگ ہوئی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پلٹی۔ کوہ نور نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اور وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف جینس پینٹ اس پر ملائی رنگ کریم شرٹ پر سفید بلیزر کوٹ حاجرہ پر جچ رہا تھا۔ بالوں پر ایک طرف پرل پن لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں سفید کلچ اور پیروں میں سفید ہیلز۔ وہ بٹ ہاؤس کی بیٹھک میں داخل ہوئے۔ ٹک ٹک ٹک۔ اندر بیٹھے بختروا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ چہرے پر سافٹ میک اپ ہوا تھا۔ انہوں نے ناگواری سے چہرہ پھیر لیا۔ اب وہ کیا کہتے؟ اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر اب شاید انہوں نے اسے اس کے انداز میں قبول کر لیا تھا۔ السلام علیکم داجی۔ وہ ان کے روبرو صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی۔ انہوں نے خود کو کمپوز کرتے کہا، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ شاز ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ اس نے گردن پر کوہنی ٹکائی۔ بختروا کہنے لگے، شکر ہے اللہ کا۔ چند لمحے وہ خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ بیٹا، شوہر کا خیال کیا کرو۔ حاجہ نے بیزاری سے آنکھیں موند کر کھولی۔ کھانا نہیں تو صبح شام کی چائے بنا کر دیا کرو، کپڑے نکال دیا کرو، جمعے کو کوئی من پسندیدہ چیز بنا دیا کرو، تمہارا ہی شوہر ہے۔ اس نے الٹا ہاتھ دھیرے دھیرے ہلایا۔ کرتی ہوں داجی، بڑا خیال کرتی ہوں۔ وہ سیدھی بیٹھی۔ پر داجی آپ کو پتہ ہے ان دنوں وہ آدمی میرے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں چل رہا۔ اس نے گود میں کشن لے کر رکھا۔ کہتا ہے گھر 50-50 کے حساب سے چلے گا۔ ایک منٹ میں اس نے آنکھیں یہاں سے ہٹا کر ماتھے پر نہیں سر پر رکھ لی ہے۔ ہر بات پر اسے مجھے یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ وکیل ہے، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یقین کرے داجی، وہ انسان فراموشی کے تمام ریکارڈ توڑ کر چکا ہے، اور اگر وہ ایسا ہی کرے گا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بڑی سنجیدگی سے انہیں بتا رہی تھی۔ اس نے اپنا مشرقی مردوں والا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ بیٹا، اس نے انہیں سیدھا ہاتھ دکھایا۔ داجی مجھے نہ نصیحتیں کیا کرے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ صلہ رحمی، حسد، غیبت اور شوہر کے حقوق، یہ سارے سبق آپ کو مجھے ہی سکھانے ہیں۔ پہلے میں اس صلہ رحمی کے چکر میں بہت ذلیل ہو چکی ہوں۔ تحلیل اور عبدالتواب کے کیس میں میرا اپنا کردار عدالت میں مشکوک ثابت ہونے والا تھا، اور غیبت کرنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اسے اچانک خیال آیا، اچھا ابو کا کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں نہیں لگتا تم شاز کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ناخنوں پر چمکتا ہوا مینی کیور نظر آیا۔ زیادتی؟
داجی یہ میں ہوں جس نے اسے اپنی پہچان اپنانے پر مجبور کیا ہے، ہمارا رشتہ لیگل کیا ہے، اس کا لائسنس رینیو کروایا ہے، وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے افسوس سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جب لڑکیوں کے پیر ضرورت سے زیادہ دہلیز کے باہر رہنے لگ جائے تو ان کا دماغ آسمانوں پر پہنچ جاتا ہے۔ میں تمہارے باغی مزاج اور آزادانہ مغربی خیالات سے کھلم کھلا بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ کچھ کہنے لگی، پھر رکی اور سوچنے لگی۔ اسے خود احساس ہونا چاہیے، میں نے ہمارے رشتے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں ایسی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی۔ مجھ جیسی عورتیں ٹف ہوتی ہیں اور جن عورتوں کی وقت ہوتی ہے وہ ٹف ہوتی ہے۔ عورتوں کو خود کو ٹف ہی بنانا چاہیے۔ قدموں کی آواز اسے سنائی دی۔ اس نے باہر کی جانب دیکھا۔ سلیمان اندر داخل ہوا۔ حاجرہ نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بازو بڑھائے۔ یہاں آؤ۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف چلا آیا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیٹھ تھپکی۔ سگی اماں کے ساتھ کیسے ہیں بٹ صاحب؟ اس نے ہنس کر بخت روا کو دیکھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آنکھیں چینی ہوئی۔ کہیں سے لگتا نہیں ہے کہ وہ میری اماں ہے۔ بخت روا مسکرا پڑے۔ باجو وہ تمہاری ہم عمر ہے۔ حاجرہ نے باہر کی جانب دیکھا۔ عبدالتواب کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اچھا، اسے یاد آیا اور موڈ سے بتانے لگی۔ عبدالتواب نے فیصلہ کیا ہے، وہ LLB کرے گا۔ سلیمان بڑبڑایا۔ ہم پہلے ہی 2 وکیلوں کو بہت مشکل سے برداشت کر رہے ہیں۔ میں چاہتی تھی وہ CSS آفیسر بنے، مگر خیر۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خواب سلیمان پورا کرے گا۔ اس نے اس کا شانہ تھام کر ہلایا۔ ہے نا سلیمان؟ اس نے سرد نگاہوں سے ایک نظر بخت روا کو دیکھا، پھر حاجرہ کو۔ گدھا بن جاؤ پر گھر میں چھوٹا نہ بنو۔ اس نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا۔ انشاءاللہ۔ وہ اب اٹھا اور خاموش سے ٹیلی فون اسٹینڈ کی جانب جانے لگا۔ حاجرہ اندر بخت روا سے بات کر رہی تھی۔ داجی، رانی دادو کی سنائے۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے نمبر ملایا۔ چند لمحے گزرے، گھنٹی بجی۔ ہیلو، شاز کی آواز سنائی دی۔ ہیلو شاز بھائی، سلیمان روانی سے بولا۔ یہ باجی کو آپ نے واپس کب لے کر جانا ہے؟ اس پار وہ عبدالرفیق کے ساتھ ڈھابے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے چائے کا گھونٹ لیا۔ سب خیریت؟ آتے ہی اس نے مجھے کہا ہے میں نے SS آفیسر بننا ہے، مہربانی کر کے اس کو لے کر جائے۔ جواباً اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہنے لگا، اچھا، ابھی ٹھہر کر فون کر کے بلا لوں گا۔ سلیمان ممنون انداز میں بولا، بہت شکریہ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ شاز نے کان سے فلپ موبائل ہٹاتے عبدالرفیق کو دیکھا۔ عبدالرفیق نے چائے کا گھونٹ لیا اور سوچنے لگا۔ دوسروں کی بیٹیاں میکے جاتی ہے، گھر والے پھولے نہیں سماتے۔ یہ عجیب عورت ہے، میکے جاتی ہے، گھر والے رو رو کر کہتے ہیں اللہ کے واسطے اسے واپس لے کر جاؤ۔ سلیمان نے واپس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اچھا باجی، بھائی کیسے ہے؟ وہ بتانے لگی، ٹھیک ہے۔ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ عجیب برتاؤ کر رہا ہے ان دنوں۔ وہ سوچنے لگا، باجی کیا بھائی نے واقعی ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ وہ ایک دم رکی۔ یہ ان کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے۔ میرے چھوٹے شرلوک، بے اختیار لبوں سے نکلا تھا۔ اس نے پہلے مجھ سے سب سے چھپا کر رکھا۔ وہ سوچنے لگی، کیونکہ میں اس کی کمزوری تھی اور حریف مجھے اس کے خلاف سینٹر آف گریویٹی اسٹریٹجی یعنی حربہ مرکز ثقل کے طور پر استعمال کر سکتے تھے، مگر چونکہ اس نے مجھے اب سب سے متعارف کروا دیا ہے اور وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے صرف اس کی بیوی ہوں۔ اسے برا لگ رہا تھا، مگر یہ مسکنسیپشن اسٹریٹجی غلط فہمی پیدا کرنے والا حربہ ہے۔ وہ کنپٹی انگلی سے دھیرے دھیرے مسلنے لگی۔ اس آدمی کے پاس استعمال کرنے کے لیے بہت سے حربیات ہیں۔ پہلے بلیم گیم سے اس نے سب کو لڑوایا، پھر نان انگیجمنٹ اسٹریٹجی یعنی حریف سے چھپ کر رہنا، کچھ مت کرنا لیکن بہت کچھ کرنا، پیسیو اگریشن اسٹریٹجی غیر فعال جارحانہ حکمت عملی یعنی غیظ و غضب کو چھپا کر رکھنا اور مخالف کو حرکت کرنے دینا۔ اس نے سالوں اپنا غیظ و غضب چھپا کر رکھا اور اب اس کی گرینڈ اسٹریٹجی ہے، وہ خود یعنی ایک عام آدمی اور ایک سپاہی کا سب سے بڑا ہتھیار وہ خود ہوتا ہے۔ ون مین آرمی یعنی وہ گھٹنے نہیں ٹیک رہا، بس وہ دکھا رہا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک رہا ہے اور اسے یقین ہو گیا ہے ہمارے گھر میں جاسوس ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اس کا چہرہ پھر سے چمکنے لگا۔ وہ اپنے منصوبے تعمیل کے بعد بتاتا ہے، وہ کبھی اپنے پلان کسی کو ویسے کے ویسے نہیں بتاتا، وہ ہر دماغ سے کام لیتا ہے۔ وہ ایسے ہی خود کو گڈ یوزر نہیں کہتا، وہ چاہتا ہے جہاں اس سے لوپ ہول رہ گیا ہے اسے کوئی اور پر کرے۔ اگر وہ اپنا معمہ میرے سامنے کھول دیتا تو ہم کبھی یہ نہیں جان پاتے وہ شاذ صفدر ہے اور آج یہ گھر نیلام ہو چکا ہوتا۔ وہ جلد باز نہیں ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک مقام سیٹ کیا ہے اور وہ اسے تبھی استعمال کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں چینی ہوئی۔ ہی از اے سیکر۔ اس نے سلیمان کو دیکھتے تشکر کیا،
شکریہ چھوٹے شر لوگ۔ بیٹھک کے باہر کھڑی الفت بامسرت انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے جیسے تیسے گزرنی تھی گزر گئی، مگر اسے خوشی تھی اس کے بچے کو سب کی توجہ، سب کا خلوص اور ان کی محبت مل رہی تھی۔ باریک تھرمامیٹر ہوا میں ہلا۔ تہلیل نے پلنگ پر لیٹی نیلوفر کو دیکھا۔ وہ پلیٹ میں اسے رکھنے لگی۔ ہاں اب کم ہو گیا ہے بخار تہلیل؟ نیلوفر نے کسی خیال سے پوچھا۔ یہ جج صاحب نے اسی دن بری کیوں نہیں کیا؟ اماں وہ جج ہے، اس نے اس پر لحاف برابر کیا، اور ری ٹرائل میں نئے جج ہوتے ہیں اور وہ سب نئے سرے سے دیکھتے ہیں۔ جج کا کام صرف فیصلہ سنانا نہیں ہوتا، جج کو بھی باقاعدگی سے کیس اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، اور بحث کے دوران وہ بھی ایسے پوائنٹس پوچھ سکتے ہیں جو وکلا سے مس ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ججمنٹ کو دونوں صورتوں میں تیار کرتے ہیں، ہیڈ سے بھی بعض دفعہ مشورہ کرتے ہیں، اور باجی کہتی ہے ان کا بھی پیپر ورک ہوتا ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہت بھاری بھرکم ذمہ داری ہے۔ یہ بہت معزز لوگ ہیں۔ ہاں کچھ بک بھی جاتے ہوں گے، مگر اماں اچھے بھی بہت ہیں۔ اگلی سماعت میں وہ فیصلہ سنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس نے سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ وہ کہنے لگی۔ وہ جتنی رسوائی کا کیجو نے سامنا کیا ہے وہ اس کے مستحق ہے۔ تھوڑا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ جو لطف عدالت میں بے گناہی ثابت ہونے کے بعد ملتا ہے، اس لطف کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ اماں، اس نے اسے دیکھا۔ ہاں تم مجھ سے خفا ہو؟ تہلیل نے سادگی سے پوچھا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ خود سے خفا ہوں؟ وہ چند لمحوں کے لیے رکی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے لحاف سے ہاتھ نکالا اور اس کا گال چھوا۔ میں تمہیں اپنا شاہکار بنانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ میں چاہتی تھی میں تمہیں حاجہ سے زیادہ قابل بناؤں، تمہیں ہر سہولت دوں، میری بچی کو اس گھر میں سب سے زیادہ توجہ ملے، میری بیٹی اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھی زندگی بسر کرے۔ یہ میرا ان لوگوں سے انتقام تھا۔ وہ خالصہ کی نظر سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں بڑے گھر سے آئی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے کبھی اس گھر کے لیے قبول نہیں کیا۔ انہیں ہمیشہ میں بڑے گھر کی لگتی تھی، لیکن میں لاکھ جتن کر لیتی مگر میں وہی نیلوفر رہتی اور کبھی ان کی نہیں ہو پاتی۔ تہلیل نے اپنے گال سے اس کے ہاتھ دردمندی سے تھام لیے۔ اماں، مجھے نہ ہی بڑے گھر کی لڑکی بننا ہے، نہ ہی حاجہ کی طرح قابل۔ میں تہلیل ہوں، میں تہلیل ہی بنوں گی۔ نیلوفر کی اس پر آنکھیں ٹھہر گئیں۔ میں وہ کروں گی جو تم نے نہیں کیا، جو حاجہ نے نہیں کیا۔ میں ہمیشہ حاجہ جیسی بننا چاہتی تھی، مگر میں بھول چکی تھی میری ذات کو اللہ نے ایک انفرادیت سے نوازا ہے جسے میں اپنی مثالیت کے پیچھے دھیرے دھیرے کھو رہی تھی۔ میں تمہاری والی غلطی نہیں کروں گی، نہ ہی حاجہ کی طرح اپنے حالات سے بھاگوں گی۔ اللہ کہتا ہے وہ ہمارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، کلفت اور صعوبت کا نہیں۔ میں کل قرآن پڑھ رہی تھی، سورہ طلاق سبق تھا میرا۔ اللہ نے امہات المومنین کو اس صورت میں ازدواجی زندگی سے جڑی مالی حالات کی نصیحتیں کی تھی۔ مجھے کل اس کی ایک آیت پڑھ کر بہت تسلی ہوئی۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ سورہ اطلاق۔ جو قناعت کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، مگر آسانی کی ایک شرط ہے، قناعت کرنا، اور جو ہے اس میں شکر کرنا۔ میں قناعت کروں گی، میرے پاس جو ہے میں اسے چنوں گی، اللہ اس میں میرے لیے خیر پیدا کرے گا۔ خیر و وسعت اور کشادگی لاتی ہے۔ میں رجب کی چھوٹی سی دکان کو ایک برانڈ بناؤں گی۔ اماں، میں قناعت کر کے اسے برانڈ بناؤں گی۔ نیلوفر کے لبوں پر تسکین بخش مسکراہٹ تھی۔ میں اپنے شوہر کو غلط راستے پر نہیں جانے دوں گی، میں اسے چھوڑوں گی بھی نہیں۔ میں محنت کروں گی خود پر، اس پر، اور ایک دن سب میرے فیصلے کو سراہیں گے۔ میں خود کو اور اسے پچھتانے کا موقع نہیں دوں گی، نہ ہی میں اس پر بوجھ بنوں گی۔ میں کامیاب عورت بنوں گی، وہ عورت جس کا ہاتھ کامیاب مرد کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ تمہاری بیٹی شاہکار بنے گی، مگر اپنی انفرادیت کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے اٹلی پیرس نہیں گھما سکتا، 10-10 ہزار کے جوڑے نہیں دلا سکتا، مگر یہ ہمارا آج ہے۔ میں کل محنت کر کے خود کو اور اسے اس قابل بناؤں گی کہ ہم اپنے سارے خواب پورے کر سکیں۔ میں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کسی مرد کو نہیں تلاشوں گی، میں وہ لڑکی بنوں گی جسے مرد تلاشے۔ میں شاہگر بنوں گی۔ اب سے میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، تمہارا شاہکار بننا۔ اس نے عزم سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑتے رکھ دیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख़्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।